آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹی اپنی میٹنگ میں کل یکساں سول کوڈ پر تبادلہ خیال کرے گی۔ مرکز نے گجرات کے مختلف حصوں میں سیلاب جیسے حالات کے تناظر میں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج سے جزیرہ نما بھارت کے علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ فرانس میں پولیس فائرنگ میں ایک نوعمر لڑکے کی موت کے بعد انتشار کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر میخون نے جرمنی کا اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے اور بھارت کے یوکی بھامبری نے اسپین میں ملورکا میں اپنا پہلا ATP ڈبل سے ٹائٹل جیتا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ عملے عوامی شکایات قانون اور انصاف محکمے کی پارلیمانی قائمہ کمیٹی کل یکساں سول کوڈ کے بارے میں ایک میٹنگ کرے گی۔ کمیٹی کے سربراہ اور BJP کے راجیہ سبھا MP سشیل مودی نے بتایا ہے کہ کمیٹی اس معاملے پر متعلقہ فریقوں کی رائے اور ان کے خیالات معلوم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی میٹنگ غیر سیاسی نوعیت کی ہے کیونکہ مذکورہ پینل میں سبھی سیاسی پارٹیوں کے ارکان شامل ہیں۔ یکساں سول کوڈ میں شہریوں کے ذاتی قوانین مرتب کرنے اور ان پر عمل درآمد تجویز کیا گیا ہے، جس کا اطلاق مذہب و ملت اور جنس کے قطع نظر سبھی شہریوں پر مساویانہ انداز سے ہوگا۔ فی الحال مختلف فرقوں کے پرسنل لاز ان کی مذہبی کتابوں کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ 14 جون کو بھارت کے لاء کمیشن نے یکساں سول کوڈ کا جائزہ لینے کے لیے عوام اور تسلیم شدہ مذہبی تنظیموں کی رائے اور ان کے خیالات طلب کیے تھے۔ عوام اس معاملے پر اپنی رائے اور نظریات 14 جولائی تک بھیج سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے اور اگلے مہینے کی 11 تاریخ تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے سبھی سیاسی پارٹیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اجلاس کے دوران قانون سازی کے معاملات اور دیگر اہم امور پر تعمیری بحث میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیں۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI کے دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے گروہ کے معاملے میں بہار کے پٹنہ اور دربھنگہ ضلعوں میں چھاپے مارنے کی کارروائی کی ہے۔ تلاشی کی یہ کارروائی پٹنہ کے پھلواری شریف تھانے کے تحت آنے والے علاقے اور دربھنگہ میں بہیڑا کے مقام پر کی گئی۔ ذرائع کے مطابق بہار اور تمل ناڈو میں پہلے کی تلاشی کی کارروائی اور چھاپے مارنے کی کارروائی میں حاصل کیے گئے شواہد کی بنیاد پر ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ NIA نے اس سے پہلے ممنوعہ تنظیم PFI کے دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے گروہ کے سلسلے میں پٹنہ، دربھنگہ، کٹیہار اور سیوان ضلعوں میں ایک ساتھ چھاپے مارے تھے۔ جموں کشمیر میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ دونوں راستوں سے تقریباً 4,500 عقیدت مندوں کا دوسرا گروپ پوتر گپھا کی یاترا پر جا رہا ہے۔ کل یاترا کے پہلے دن 7,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گپھا میں درشن کیے، جو بالتل اور پہلگام راستوں سے وہاں گئے تھے۔ یاترا کے خوش اسلوبی کے ساتھ انعقاد کے لیے وسیع انتظامات اور سیکورٹی بندوبست کیا گیا ہے۔ فوج نے 3 سطحی سیکورٹی نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں بریگیڈیئر امندیپ ملہی نے وسیع تر سیکورٹی منظرنامے میں تکنیک کے اہم رول کو اجاگر کیا، جس میں کوارڈ کاپٹرز، رات میں دیکھنے کے کام آنے والے آلات، ڈرون شکن ٹیمیں اور بم کو ناکارہ بنانے والے دستے شامل کیے جائیں گے۔ ادھر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے امرناتھ یاترا کے لیے راج بھون میں قائم کیے گئے کنٹرول روم کے کام کاج کے بارے میں ایک جائزہ میٹنگ کی
صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال یاتریوں کے لیے سہولیات کو بہتر بنانے کی خاطر اضافی کوششیں کی گئی ہیں اور اس روحانی سفر کو خوشگوار بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل سے فون پر بات کی اور انہیں ریاست کے مختلف حصوں میں سیلاب جیسے حالات کے تناظر میں مرکز کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ گجرات سرکار سیلاب جیسے حالات سے متاثرہ لوگوں کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان علاقوں میں NDRF اور SDRF کی ٹیمیں نیز مقامی انتظامیہ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ جناب امت شاہ نے زور دے کر کہا کہ مرکزی اور ریاستی سرکار مشکل کی اس گھڑی میں ریاست کے عوام کے ساتھ ہے۔ ادھر بھارتی موسمیات محکمے نے آج سے جنوبی جزیرہ نما بھارت کے علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے نے یہ بھی کہا ہے کہ وسطی بھارت اور اس سے ملحقہ جنوبی جزیرہ نما اور مشرقی بھارت کے بیشتر علاقوں نیز شمال مشرق اور شمال مغربی بھارت کے کچھ علاقوں میں اس مہینے نارمل یا نارمل سے بھی زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے یہ بھی کہا ہے کہ شمال مغربی بھارت میں کم سے کم ٹیمپریچر معمول سے نیچے رہنے کا امکان ہے۔ ادھر جنوب مغربی مانسون کے راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں میں مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ فرانس میں پولیس کی گولی باری میں ایک 17 سالہ لڑکے ناہل ایم کی موت کے بعد انتشار 5ویں رات بھی جاری رہا اور تقریباً 500 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ منگل کے روز پیرس کے مضافات میں ناہل ایم کی موت کے بعد وہاں فساد بھڑک اٹھا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں نے ملک میں جاری انتشار کے تناظر میں جرمنی کا اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ ٹینس میں بھارت کے یوکی بھامری نے اسپین میں جنوبی افریقہ کے اپنے ساتھی کھلاڑی لوئڈ ہیرس کے ساتھ ملورکا چیمپئن شپ میں ڈبلز ٹرافی جیت کر ATP ورلڈ ٹور پر اپنا پہلا ٹائٹل جیتا ہے۔ اس جوڑی نے فائنل میں ڈنمارک کے رابن ہیسی اور آسٹریا کے فلپ اوسوالڈ کی جوڑی کو 6-3 اور 6-4 سے شکست دی۔ 30 سالہ بھارتی کھلاڑی یوکی بھامری ATP ڈبلز ٹینس درجہ بندی میں 75ویں مقام پر ہیں، لیکن اس کامیابی کے بعد وہ 58ویں پوزیشن پر آ جائیں گے۔ ادھر فٹ بال میں سیف چیمپئن شپ کے فائنل میں منگل کے روز بھارت کا مقابلہ کویت سے ہوگا۔ بنگلورو میں کل رات کھیلے گئے سیمی فائنل میں بھارت نے لبنان کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 2 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ دونوں ٹیمیں مقررہ وقت اور اضافی وقت میں بھی کوئی گول نہیں کر سکی تھیں۔ اس سے پہلے کویت پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو واحد گول سے ہرا کر فائنل میں پہنچا۔ یہ گول اضافی وقت میں کیا گیا کیونکہ مقررہ وقت تک کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی تھی۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹی کل اپنی میٹنگ میں یکساں سول کوڈ پر تبادلہ خیال کرے گی۔ مرکز نے گجرات کے مختلف حصوں میں سیلاب جیسے حالات کے تناظر میں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج سے جنوبی جزیرہ نما بھارت کے علاقوں میں شدید سے بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ فرانس میں پولیس فائرنگ میں ایک نوعمر لڑکے کی موت کے بعد انتشار کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر میخوں نے جرمنی کا اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے اور بھارت کے یوکی بھامری نے اسپین میں ملورکا میں اپنا پہلا ATP ڈبلز ٹائٹل جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔